السلام علیکم معزز سامعین، میں ہوں آپ کے ساتھ کرن نعمان۔ پیش خدمت ہے جان ڈی ویلسے کا افسانہ موسٹ اوبیڈینٹ۔ مسٹر پریبل درمیانی عمر کے نکلتی ہوئی توند والے وکیل تھے اور سرے میں پریکٹس کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی موڈ میں آ کر وہ اپنے نوجوان سنہرے بالوں والی سیکرٹری سے کہہ بیٹھتے، چلو قید، ہم دونوں یہاں سے بھاگ چلیں۔ اور جواب میں ان کی سیکرٹری مسکرا کر ہمیشہ ایک ہی بات کہتی، میں تیار ہوں مسٹر پریبل۔ پھر پیر کی ایک سپہر جبکہ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، مسٹر پریبل معمول سے کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو گئے اور انہوں نے سیکرٹری کی بڑی بڑی نیلی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آؤ قید، ہم دونوں یہاں سے فرار ہو جائیں۔ سیکرٹری نے ان کی آنکھوں سے اپنی آنکھیں ہٹائے بغیر کہا، ٹھیک ہے مسٹر پریبل، آپ جب کہیں میں آپ کے ساتھ فرار ہونے کے لیے تیار ہوں۔ مسٹر پریبل اچانک فضاؤں کی بلندیوں میں اڑنے لگے۔ انہوں نے جیب میں کنجیوں کا گچھا ڈالا، کھڑکی سے باہر دیکھا اور دکھ بھرے لہجے میں بولے، میری بیوی مجھ سے نجات حاصل کر کے بہت خوش ہوگی۔ سیکرٹری نے مسٹر پریبل کے پاس آ کر ان کے کاندھے پر اپنا مرمری ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کیا آپ کی بیوی آپ کو آسانی سے طلاق دینے پر راضی ہو جائے گی؟ مجھے یقین نہیں، مسٹر پریبل نے کہا، شاید وہ کبھی بھی کسی بھی قیمت پر مجھے چھوڑنے کو تیار نہ ہو۔ سیکرٹری نے ہنس کر مسٹر پریبل کے کندھے آہستہ سے تھپ تھپایا، اگر آپ مجھے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو اپنی بیوی سے چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا۔ رات کو کھانے کے بعد مسٹر پریبل خلاف معمول بالکل خاموش تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بیوی سے کیا کہیں اور کیسے کہیں۔ اپنی ہمت افزائی کے لیے انہوں نے کھانے کے بعد شراب کے کئی پیگ پی ڈالے۔ کچھ جان میں جان آئی تو بیوی کی طرف دیکھے بغیر بولے، آؤ لیز، ہم دونوں نیچے گھر کے تہہ خانے میں چلیں۔ کس لیے؟ ان کی بیوی جو اس وقت خواتین کا ایک ناول پڑھ رہی تھی، کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر بولی، بس یوں ہی، مسٹر پریبل نے کہا، بہت دنوں سے ہم لوگ تہہ خانے میں نہیں گئے ہیں۔ تمہیں یاد ہوگا کہ پہلے ہم وہاں اکثر جایا کرتے تھے۔ میں فضول باتیں یاد رکھنے کی عادی نہیں ہوں۔ مسز پریبل نے جواب دیا، مجھے تہہ خانہ زہر معلوم ہوتا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میں تہہ خانے میں نہ جاؤں تو میری صحت پر کوئی برا اثر نہیں پڑے گا۔ تم پر اثر پڑے یا نہ پڑے، لیکن کم از کم تمہیں میرے جذبات کا احترام کرنا چاہیے۔ تم نہیں جانتی میرا نیچے جانے کا کتنا دل چاہ رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کچھ زیادہ ہی چڑھا گئے ہو، مسٹر پریبل نے کہا۔ تہہ خانے میں اس وقت شدید ترین سردی ہوگی، اور ویسے بھی نیچے جا کر ہمیں کرنا ہی کیا ہے؟ ہم تہہ خانے کے کنکر چنیں گے، مسٹر پریبل بولے۔ ہو سکتا ہے ہم دونوں کنکروں سے کوئی دلچسپ کھیل بھی کھیلیں۔ مجھے تہہ خانے سے کوئی دلچسپی ہے نہ کنکروں سے، اور نہ کنکروں سے کھیلے جانے والے کسی بےہودہ کھیل سے، مسز پریبل نے کہا۔ یوں بھی ایک دلچسپ ناول کا مطالعہ کر رہی ہوں۔ دیکھو لیز، مسٹر پریبل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بے چینی سے ٹہلتے ہوئے بولے، تم نے ساری زندگی کبھی میری کوئی بات نہیں مانی ہے، کم از کم آج تو میری بات مان لو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد دوبارہ کبھی تم سے تہہ خانے میں چلنے کے لیے نہیں کہوں گا۔ اگر ناول تمہیں ایسا ہی عزیز ہے تو اسے بھی اپنے ساتھ لے چلو، وہیں تہہ خانے میں بیٹھ کر سکون سے پڑھ لینا۔ تہہ خانے میں تیز روشن نہیں ہے، مسز پریبل نے جواب دیا۔ بس اب میرے کان کھانا بند کر دو، میں تہہ خانے میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگر تمہارا ایسے ہی دل چاہ رہا ہے تو اکیلے چلے جاؤ، اور جتنی دیر تک جی چاہے وہیں رہو، وہاں کے کنکروں سے کھیلتے رہو، چاہے تمہاری باقی ساری زندگی وہیں کیوں نہ گزر جائے۔ مسٹر پریبل لڑکھڑا گئے۔ آگے بڑھ کر انہوں نے شراب کی بوتل اٹھا لی اور جلدی سے باقی شراب بھی اپنے حلق میں انڈیل لی۔ پھر خوشامدانہ انداز میں بولے، دوسرے سبھی لوگوں کی بیویاں ہنسی خوشی تہہ خانوں میں چلی جاتی ہیں، بس ایک تم ایسی نرالی بیوی ہو کہ میری بات مان کر ہی نہیں دیتی۔ میں دفتر سے تھکا ہارا آیا ہوں، لیکن تمہیں میری اتنی پرواہ بھی نہیں کہ چند لمحوں کے لیے
میرے ساتھ طے خانے میں چلی چلو، حالانکہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں تمہیں کہیں دور نہیں لے جا رہا ہوں، صرف چند گز کے فاصلے پر چلنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ خدا را میری بات مان لو، مجھ پر احسان کرو، میں ساری زندگی تمہارے اس احسان کو فراموش نہیں کروں گا۔ ڈسٹرب مت کرو، میں نے ایک بار کہہ دیا کہ طے خانے میں نہیں جاؤں گی، اب تم اپنی سی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر ڈالو، میں اپنے ارادے سے ذرا بھی نہیں ہٹوں گی، مسز پریبل نے چیخ کر کہا۔ ٹھیک ہے، مسٹر پریبل گھبرا کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ طے خانے میں نہیں جانا چاہتی ہو تو نہ جاؤ، لیکن اتنا شور تو مت مچاؤ۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی، پھر کھنکار کر بولے، غور سے میری بات سنو، میں دراصل طے خانے میں لے جا کر تمہیں حیرت زدہ کر دینا چاہتا ہوں۔ تم اپنا راہ گلا اپنا نہیں چھوڑو گے؟ دیکھو لیز، مسٹر پریبل دوبارہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ایک ہاتھ سے کرسی کی پشت کا سہارا لے لیا۔ مناسب سمجھتا ہوں کہ فضول باتیں کرنے کے بجائے تمہیں صحیح صورتحال سے آگاہ کر دوں۔ بات یہ ہے کہ میں تم سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ تمہاری موت کے بعد اپنی سیکرٹری سے شادی کر سکوں۔ کیوں؟ کیا میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں؟ دنیا میں روزانہ سینکڑوں لوگ اپنی سیکرٹریوں سے شادی کرتے رہتے ہیں۔ محبت وہ عظیم جذبہ ہے جس پر کسی کا بس نہیں چلتا۔ بس کرو، مسز پریبل نے جھلا کر کہا، مجھے ناول پڑھنے دو۔ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ یقین کرو، میں قطعی فیصلہ کر چکا ہوں کہ تمہیں طے خانے میں لے جا کر ہمیشہ کی نیند سلا دوں۔ کیا تم ابھی تک یہی سمجھ رہی ہو کہ میں خواہ مخواہ طے خانے میں جانا اور وہاں جا کر کنکروں سے کھیلنا چاہتا ہوں؟ میں نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی تمہاری کنکروں سے کھیلنے والی بات پر اعتبار نہیں کیا، مسز پریبل نے کتاب سے نظریں ہٹا کر کہا۔ میں پہلے ہی جانتی ہوں کہ تم طے خانے میں لے جا کر مجھے قتل کرنا اور وہیں دفنانا چاہتے ہو۔ حقیقت معلوم ہو جانے کے بعد جو چاہو سو کہو، مسٹر پریبل نے کہا، لیکن اگر میں اپنے دل کی بات نہ بتاتا تو تمہیں احساس تک نہ ہوتا۔ تم نے اس وقت جو کچھ مجھے بتایا ہے اس کا مجھے بہت پہلے اندازہ ہو گیا تھا، مسز پریبل نے کہا۔ میں ہمیشہ تم سے 2 قدم آگے ہی رہتی ہوں۔ تمہاری رسائی میری سوچوں تک ہرگز نہیں ہو سکتی۔ شام کو جس وقت گھر میں تم نے پہلا قدم رکھا تھا میں اسی وقت سمجھ گئی تھی کہ تم مجھے دفن کر دینا چاہتے ہو۔ بس مبالغہ آمیزی چھوڑو، مسز پریبل نے جھلا کر کہا، لیکن چہرے سے وہ خاصے پریشان نظر آنے لگے تھے۔ تمہیں کوئی علم نہیں تھا، ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ میں نے تمہیں طے خانے میں لے جانے کے بعد کھانا کھانے کے دوران سوچی تھی۔ کسی وقت بھی کیوں نہ سوچی ہو، لیکن مجھ سے نجات حاصل کرنے کا منصوبہ تمہارے لاشعور میں موجود تھا، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس عورت نے جس کے عشق میں تم دیوانے ہو رہے ہو تمہیں میرے خلاف بھڑکایا ہوگا۔ طنز کرنے کی ضرورت نہیں، مسٹر پریبل نے کہا، اس کے علاوہ متعدد ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے تمہارے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس معصوم کو تم سے کوئی غرض نہیں۔ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ تمہیں دفن کرنے کے بعد اسے بتاؤں گا کہ تم اپنے عزیزوں سے ملاقات کرنے شہر سے باہر گئی تھیں اور وہیں چھت سے گر کر ہلاک ہو گئیں۔ وہ بیچاری تو صرف یہ چاہتی ہے کہ تم مجھے طلاق دے دو اور زندہ رہو۔ حقیقت میں وہ تمہاری دشمن نہیں ہے، دوست ہے۔ دل چاہ رہا ہے کہ تمہاری باتوں پر خوب کہے لگاؤں، مسز پریبل بولی۔ کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتی۔ تم مجھے دفن تو کر سکتے ہو، مجھ سے طلاق حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بات وہ معصوم بھی سمجھتی ہے۔ تب تو تم نے اسے میرے دفن کرنے کے بارے میں بھی بتایا ہوگا۔ ہرگز نہیں، مسٹر پریبل نے پروقار انداز میں کہا، یہ مسئلہ صرف میرے اور تمہارے درمیان ہے، اس کے بارے میں کسی کو کانو کان خبر نہیں ہو سکتی۔ میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں، تمہارے پیٹ میں کوئی بات رک نہیں سکتی۔ پہلے تم طے خانے میں لے جا کر مجھے دفن کرو گے اور بعد میں ساری دنیا کو بتاتے پھرو گے کہ تم نے مجھ سے کس طرح چھٹکارا حاصل کیا ہے، اور اس طرح خود ہی پھانسی کے تختے پر پہنچ جاؤ گے۔ ایسا نہیں ہوگا، مسٹر پریبل نے ہاتھ مار کر بولے۔ ایک بار اگر تم دفن ہو جاؤ تو کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ تم کون تھیں اور کہاں سے آئی تھیں اور کہاں چلی گئی۔ وکیل ہونے کے باوجود تمہیں اتنا احساس بھی نہیں ہے کہ کسی نہ کسی روز پکڑے جاؤ گے، مسز پریبل نے کہا۔
قاتل ہمیشہ پکڑے جاتے ہیں، شاید ہی کوئی ایسا قاتل ہو جو گرفتار ہو کر کیفر کردار کو نہ پہنچا ہو۔ جاؤ اچھے بچوں کی طرح بستر پر لیٹ کر سو جاؤ، ایسے کام پر اپنی قوتیں صرف مت کرو جس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں بستر پر نہیں جاؤں گا، مسٹر پریبل نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہیں تہ خانے میں دفن نہ کر دوں۔ میں نے تم سے چھٹکارا حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ تمہیں تہ خانے میں لے جانے کے لیے کس طرح راضی کروں۔ سنو وکیل صاحب، مسز پریبل نے کتاب کو ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا، کیا تمہاری بک بک اس وقت بند ہو جائے گی؟ اور کیا تمہیں اس وقت سکون مل جائے گا جب میں تہ خانے میں چلی جاؤں؟ کیا تہ خانے میں پہنچ کر مجھے کچھ سکون میسر ہوگا؟ کیا اس وقت تم مجھے تنہا چھوڑ دو گے؟ بے شک، مسٹر پریبل نے کہا، بشرطے کہ تم ہنسی خوشی تہ خانے میں چلی چلو اور آج کی خوشگوار شام کو اپنی طنزیہ گفتگو سے ضائع نہ کرو۔ ہاں، میں تو ہمیشہ اپنی گفتگو سے ہر چیز کو ضائع کرتی ہی رہتی ہوں۔ تم تو اتنے بے حس ہو کہ مجھے اپنا ناول درمیان سے چھوڑنا پڑ رہا ہے، اور تمہیں اس کا رتی برابر بھی احساس نہیں ہے۔ مجھے کبھی پتہ نہیں چل سکے گا کہ ہیرو ہیروئن کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوا یا نہیں، لیکن تمہیں کیا پرواہ؟ میں نے تم سے ناول پڑھنے کے لیے نہیں کہا تھا، مسٹر پریبل نے کہا۔ اگر میں تمہیں ناول پڑھنے کا مشورہ دیتا تو یقیناً اس بات کا پورا خیال رکھتا کہ پہلے تم ناول ختم کر لو۔ آگے بڑھ کر انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور دوسرے کمرے کی طرف جہاں تہ خانہ تھا اشارہ کرتے ہوئے بولے، چلو پہلے تم۔ مسز پریبل فرش پر پاؤں پٹکتی ہوئی آگے بڑھی، دوسرے کمرے میں پہنچی اور وہاں سے تہ خانے میں اتر گئی۔ مسٹر پریبل تہ خانے میں پہنچے تو وہ سوئچ آن کر کے بجلی جلا چکی تھی۔ مسٹر پریبل کو دیکھ کر بولی، اوف، یہاں تو قیامت کی سردی ہے۔ اتنی شدید سردی میں تم ہی ایسی بات سوچ سکتے تھے۔ تمہارے بجائے کوئی دوسرا شوہر ہوتا تو بیوی کو دفن کرنے کے لیے موسم سرما کے بجائے موسم گرما کا انتظار کرتا۔ دنیا کے بہت سے کام ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر انسان کا کوئی بس نہیں چلتا، مسٹر پریبل نے کہا۔ مجھے اپنے سیکرٹری سے حال ہی میں عشق ہوا ہے، اور اس کا اصل حملہ آج اور صرف آج ہی ہوا ہے۔ عشق کے لیے اچھے دل و دماغ والے لوگ مناسب موسم کا خصوصی خیال رکھتے ہیں۔ تم دنیا کے واحد عاشق ہو جو بے موسم عشق کے مرض میں گرفتار ہوئے ہو۔ آخر دوسرے لوگ ہمیشہ تم سے آگے کیوں رہتے ہیں؟ مجھے تمہاری حالت زار پر ترس آتا ہے۔ چھی چھی، یہاں اتنی گندگی ہے، معلوم ہوتا ہے برسوں سے یہاں کی صفائی ہی نہیں ہوئی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم مجھے کس طرح قتل کرنے والے ہو؟ سامنے رکھا وہ پھاوڑا تمہارے سر پر مار کر تمہیں ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ بس ذرا سر جھکا کر اطمینان سے ایک طرف بیٹھ جاؤ۔ کبھی تو کوئی تک کی بات کی ہوتی، جب بھی کرو گے ہمیشہ بے تکی بات کرو گے، مسز پریبل نے کہا۔ پھاوڑا استعمال کرنے کا خیال اپنے ذہن سے نکال دو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے قتل کرنے کے بعد خود بھی پھانسی پر چڑھ جاؤ؟ تمہاری سمجھ میں اتنی سی بات نہیں آتی کہ سب سے پہلے پولیس والے جو میری تلاش میں یہاں آئیں گے، چھوٹتے ہی پھاوڑے پر نگاہ پڑے گی۔ باہر جاؤ اور لوہے کا کوئی ٹکڑا یا اس سے ملتی جلتی کوئی دوسری ایسی چیز جسے آسانی سے چھپایا جا سکے لے آؤ۔ کہتی تو ٹھیک ہو، مسٹر پریبل نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا تم کسی ایسی جگہ کا پتہ بتا سکتی ہو جہاں سے تمہیں قتل کرنے کا مناسب آلہ تلاش کیا جا سکے؟ ادھر ادھر گلیوں میں تلاش کرو گے تو تمہیں موزوں اور مناسب آلہ قتل بھی مل جائے گا، مسز پریبل بولی۔ اور دیکھو، زیادہ دیر نہ لگانا، یہ نہ ہو کہ میں یہاں تہ خانے میں بیٹھی سردی سے ٹھٹھرتی رہوں اور تم شراب خانے میں جا بیٹھو۔ میں 10 منٹ سے زیادہ تمہارا انتظار نہیں کروں گی۔ گھبراؤ نہیں ڈیئر، میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا۔ مسٹر پریبل چلے گئے تو ان کی بیوی بھی 10 منٹ تک ان کی آمد کا انتظار کیے بغیر تہ خانے سے باہر نکل آئی اور اپنے گرم بستر پر لیٹ کر وہی ناول پڑھنے لگی جسے اس نے ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ مسٹر پریبل باہر نکل کر شراب خانے میں جائے بغیر نہیں رہ سکتے، اور اگر ایک بار شراب خانے میں پہنچ جائیں تو 2-3 بجے رات سے قبل ان کی واپسی نہیں ہو سکتی، اور واپسی پر وہ اتنے مدہوش اور بے سدھ ہوتے ہیں کہ اگلی پچھلی کوئی بات انہیں یاد نہیں ہوتی۔